بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اہم حلقے کا جو انتخابی نتائج تھے ان سے روک دیا گیا ہے۔ ریحانہ ڈار کی درخواست پر بھی انتخابی نتائج کو روک دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 27 صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں مزید جو انتخابی نتائج کو روکا گیا ہے۔ بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کراچی میں 18 سیٹیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس بنیاد پر جو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عام انتخابات میں نشستیں حاصل کرنے والے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت پارٹی ایم کیو ایم کے دیگر امیدواروں کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے۔ این اے 242 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار داؤد خان نے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی نشست کو چیلنج کیا۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق فارم 45 کے تحت داؤد خان الیکشن جیت چکے تھے، لیکن فارم 47 میں مصطفیٰ کمال کو جتوا دیا گیا۔ این اے 244 سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آفتاب جہانگیر نے ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی کامیابی کو چیلنج کر دیا۔ آزاد امیدوار عطا اللہ نے این اے 245 کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا۔ ایم کیو ایم کے حفیظ الدین این اے کی نشست سے کامیاب ہوئے تھے۔ درخواست گزار عطا اللہ کے مطابق فارم 45 میں 38,000 جو ووٹ سے میں کامیاب تھا، اور حفیظ الدین نے صرف 15,000 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن فارم 47 میں نتائج تبدیل کر کے چوتھے نمبر والے امیدوار حفیظ الدین امین کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ استدعا ہے کہ فارم 47 کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جماعت اسلامی نے بھی صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ جنید میکاتی انہوں نے پی ایس 104 سے، محمد احمد نے پی ایس 124 سے، محمد اکبر نے پی ایس 123 سے، اور نصرت اللہ نے پی ایس 126 سے ایم کیو ایم امیدواروں کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے، اور استدعا کی گئی ہے کہ ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ جنید مکاتی نے پی ایس 104 سے، محمد احمد نے پی ایس 124 سے، اور اس کے علاوہ این اے 243 سے پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کی کامیابی بھی چیلنج کی گئی ہے۔ قادر پٹیل کی کامیابی کو آزاد امیدوار شجاعت علی ایڈوکیٹ نے چیلنج کیا۔ درخواست گزار کے مطابق فارم 45 کے مطابق میری کامیابی کو فارم 47 میں تبدیل کیا گیا۔ تو بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کراچی کے امیدواران ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور ہر امیدوار کے ساتھ جماعت اسلامی کا جو امیدوار ہے وہ بھی ساتھ ہے، اور وہ یہ گواہی دے رہا ہے، اور اپنے فارم 45 ساتھ لے کے گواہی دے رہا ہے کہ جناب والا اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی ہی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کی ہے۔ سماعت کی تفصیلات میرے پاس جیسے ہی آتی ہیں تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف امیدوار تھے ان کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مزید 27 نشستوں کے حتمی نتائج کو روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کل 27 نشستوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں 2 بینچز تشکیل دیے گئے۔ بینچ نمبر 1 ممبر سندھ نثار دورانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی، جبکہ بینچ نمبر 2 میں ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ اور ممبر خیبر پختونخوا اکرام اللہ خان شامل ہیں۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ جو جیت گیا وہ جشن منا رہا ہے، اور ممبر نثار دورانی نے کہا کہ جو ہار گیا وہ جشن منا رہا ہے، اور جو جیت گیا وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہے۔ ایسا رویہ کب تک چلے گا؟ ہار اور جیت جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق جس کا جو رزلٹ ہے اس کو منظور کر لینا چاہیے، یہ نثار دورانی صاحب کا کہنا تھا۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریٹرننگ افسران زیادہ تر حلقوں میں حتمی نتائج جاری کر چکے ہیں، اس موقع پر نتائج روکنے سے اگلے مراحل تاخیر کا شکار ہوں گے۔ وکیل بابر اوان صاحب نے کہا کہ 8 فروری والا الیکشن ٹھیک کرایا گیا، لیکن 9 فروری کو جو ہوا
اس کی الیکشن کمیشن سے شکایت نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن ڈسکا کیس میں ریٹرننگ افسران کو سخت سزائیں دے چکا ہے۔ صرف نتائج روکنا کافی نہیں ہے، جس ریٹرننگ افسر نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ 106 ٹوبر ٹیک سنگھ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا، جس پر الیکشن کمیشن نے NA106 ٹوبر ٹیک سنگھ میں حتمی نتائج روکتے ہوئے ریٹرننگ افسر سے رپورٹ مانگ لی۔ NA71 سیالکوٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ریحانہ ڈار کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے NA71 کا نتیجہ روکتے ہوئے متعلقہ RO سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے PB 14 نصیر آباد، PB 44 جو پروونشل بلوچستان ہے، پروونس آف بلوچستان، اس کی پہلی سیٹ ہے 14، دوسری ہے 44 کوئٹہ، PP 33 گجرات، PP 126 جھنگ اور PP 128 جھنگ، PP 7 سرگودا، PP 133 ننکانہ صاحب، PP 15 راولپنڈی، PP 43 منڈی بہاؤدین، PP 12 راولپنڈی، PP 53 PP 4 اٹک، PP 121 ٹوبر ٹیک سنگھ، PP 279 لیا، PP 17 راولپنڈی اور PP 6 مری میں حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آج کی، پہلے جو 26 تھے وہ الگ تھے، یہ الگ ہیں۔ NA56 راولپنڈی سے، NA53 راولپنڈی سے، NA60 جہلم سے، NA69 منڈی بہاؤدین سے، NA57 راولپنڈی سے، NA52 راولپنڈی سے، NA126 لاہور سے، NA127 لاہور سے، NA71 اور NA87 خوشاب کے حتمی نتائج جاری کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ تو یہ لاہور کے 2 حلقوں سے بھی روک دیا گیا جس میں علیم خان وغیرہ کا ہے، اور باقی حلقوں سے بھی روک دیا گیا ہے، اور یہ بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے عدالت کے سامنے استدعا کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل نے عدالت میں بڑے ہی مدلل دلائل دیے، اور سمیر کھوسہ صاحب نے کہا، انہوں نے پوری عدالت کے سامنے تفسیر رکھی کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، قانون کی کس طرح سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک منٹ کی عدالت کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ کب ہم ریٹرننگ افسر کے دفتر میں گئے، ہمارے کون کون سے پولنگ ایجنٹ موجود تھے، پریزائڈنگ افسران نے جو فارم 45 دیے ہیں وہ تمام کے تمام فائل کا حصہ ہیں۔ ایک پیج میں آپ کو پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 1,04,000 کی لیڈ سے سلمان اکرم راجہ جیت چکے تھے، اور ہمارے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں فارم 45 جب چسپاں کیا جا رہا ہے تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جیت چکا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور کیسے معاملات کو دیکھا گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق اگر ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، اور اگر اپنی مرضی کی ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ 1,04,000 کی لیڈ سے اگر کوئی جیت رہا ہو اور آپ اس کو ہرا دیں اور آپ کہیں جی کہ آپ نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اور پھر آپ ہمیں جو سول کیسز کی طرح آپ اپیلیٹ ٹرائبونل کے پاس ہمیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کس طریقے سے ہمیں انصاف ملے گا؟ کون ہمیں انصاف دے گا؟ اسی طریقے سے ریحانہ ڈار خود لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں، عثمان ڈار بھی موجود تھے، ظہیر کھوکھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت وہاں پر پہنچی، اور لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں کہ یہ جو 22 امیدوار تھے جو پٹیشنرز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان 22 میں سے 9 کی درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہیں، کچھ پر آج سماعت ہو رہی ہے، کچھ پر سماعت ہونی ہے۔ وہ تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروا دی گئیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا الگ کیس ہے اور باقیوں کا الگ کیس ہے، تو اس پر پھر دونوں پر، سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اور باقی جو 20 درخواست ہیں ان پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ریحانہ ڈار کی درخواست پر جب سماعت ہوئی NA71 سے، تو اس پر وکلاء نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ فارم 45 کے مطابق ہم 50,000 کی لیڈ سے جیت چکے تھے۔ RO کی جانب سے جو فارم 47 تیار کیا گیا اس میں ہمیں 47,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر ایک اور فارم 47 اپلوڈ کیا ہے۔ یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں بھی بتائی گئی کہ 8 فروری کی رات
اور 9 فروری پھر 10 فروری ہر روز نیا فارم 47 اپلوڈ ہو رہا ہے اور پہلے سے تبدیل اپلوڈ ہو رہا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ فارم جو 47 ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے. تو اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیا آپ کی استدعا ابھی بھی وہی ہے، نئے فارم 47 سے تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ تو انہوں نے کہا جی مائی لارڈ، ہماری درخواست پر نئے فارم 47 سے فرق نہیں پڑا. ہماری تو درخواست یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری کیا جائے. عدالت نے ان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے NA 71 کا نتیجہ روکتے ہوئے متعلقہ RO سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی کی. اس درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے روک دیے ہیں حتمی نتائج کو. 27 جو ریلیف دی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے NA 60 صرف جو سمپل صرف 60 جو ہے 60 NA 60 جیلم، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار حسن عدیل نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے NA 60 کا نتیجہ روک دیا ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے. جو پرنسپل سیٹ پر 20-22 درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کے مطابق ہی لاہور ہائی کورٹ سے بھی اب امید بڑھ گئی ہے پرنسپل سیٹ سے کہ یہاں بھی اسٹے آرڈر جاری ہوگا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر تیمور ملک اور مہر بانو قریشی اور ان کی درخواستوں پر ملتان بینچ میں سماعت ہونی ہے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. تو وہاں سے بھی جو تفصیلات آتی ہیں، پھر پشاور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہو چکی ہے، وہاں بھی ریلیف ملا ہے، اس کی تفصیل بھی میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.